تو دوستو آج میں پائریٹس آف دا کیریبین پارٹ 2 کو ایکسپلین کرنے والا ہوں، جس کا نام ہے ڈیڈ مینز چیسٹ۔ یہ کہانی فرسٹ پارٹ کے اینڈ سے شروع ہوتی ہے۔ فرسٹ پارٹ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلیک پر جہاز جیک اسپیرو کو واپس مل چکا ہے کیونکہ وہ قرض سب سے ختم ہو چکا ہے۔ سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ول اور الیزابتھ کی شادی ہو رہی ہے، تو تبھی وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین لارڈ کٹلر آ جاتا ہے۔ وہ ول اور الیزابتھ کو گرفتار کر لیتا ہے کیونکہ انہوں نے کیپٹن جیک اسپیرو کو بھاگنے میں مدد کی تھی۔ وہ انہیں اسی گناہ کے لیے سزائے موت سناتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیمز اپنی جاب چھوڑ کر جیک کو پکڑنے کے لیے نکل چکا ہے۔ نیکسٹ ڈے لارڈ کٹلر ول کو بلاتا ہے اور اسے ڈیل کرتا ہے کہ اگر تم اپنی اور الیزابتھ کی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے وہ کمپس لا کر دو جو جیک اسپیرو کے پاس ہے۔ ہم نے فرسٹ پارٹ میں بھی دیکھا تھا کہ کیپٹن جیک اسپیرو اس کمپس کا استعمال کر رہا ہے اور اسی کی مدد سے وہ خزانے والی غار کا پتہ لگاتا ہے، اور یہ کمپس جیک اسپیرو کے لیے بہت ہی اہم ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹن جیک اسپیرو اس کی مدد سے کسی خزانے کی طرف جا رہا ہے، تو ول اس کی بات مان جاتا ہے اور جیک اسپیرو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ پھر ہم جیک کو بلیک پرل جہاز پر دیکھتے ہیں۔ وہ کسی انجان جزیرے سے کپڑے کا ٹکڑا لایا ہے۔ اس کپڑے پر چابی کا نشان ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ یہ چابی کسی خاص صندوق کی ہے، ہمیں اس صندوق کو ڈھونڈنا چاہیے، شاید اسی صندوق میں کچھ بہت قیمتی چیز ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اسے چابی اور صندوق کے بارے میں سب پتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک رات کے ٹائم کمپس لے کر بیٹھا ہے، لیکن کمپس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تو وہ جہاز کے نچلے حصے میں جاتا ہے جہاں ول کے فادر بوٹ اسٹریپ ہیں۔ وہ جیک کو کہتے ہیں کہ 13 سال پہلے جب بلیک پر سمندر کی گہرائی میں ڈوب گیا تھا تو سمندر کے مونسٹر ڈیوڈ جونز سے تم نے ڈیل کی تھی کہ اگر جہاز صحیح سلامت سمندر کے اوپر آ گیا تو تم 13 سال بعد اس کی غلامی کرو گے۔ تو اب 13 سال پورے ہو چکے ہیں، تمہیں ڈیوڈ جونز کی غلامی کرنی ہوگی، میں بھی اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ جیک کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ پر ایک نشان بن جاتا ہے، جسے دیکھ کر جیک حیران ہو جاتا ہے، یعنی اب جیک کہیں بھی ہوگا ڈیوڈ جونز اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لے گا۔ اگر جیک نے ڈیوڈ جونز کی غلامی نہ کی تو وہ سمندر کے سب سے بڑے مونسٹر کریکن کو اس کے پیچھے لگا دے گا جو اسے غرق کر دے گا۔ جیک ڈر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ یہاں سے کہیں دور لے چلو۔ بربوسا کا بندر جو آج بھی بلیک پر جہاز پر ہے، وہ جیک کی ہیڈ اتار کر سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ یہ ہیڈ سمندر میں دوسرے جہازیوں کو ملتی ہے، ایک آدمی اسے پہن لیتا ہے، تو تبھی وہاں ڈیوڈ جونز کا مونسٹر کریکن آتا ہے اور جہاز کو نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف پورٹ رائل پر الیزابتھ کے فادر بھاگنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ول ایک جزیرے میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں کے قبیلے کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ ول کو آگے لے کر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کا سردار جیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیک مجھے کمپس دے دو، میں نے اور الیزابتھ نے بھاگنے میں تمہاری مدد کی تھی۔ پھر جیک کچھ کہتا ہے اور وہ لوگ پنجرے میں باقی شپ کے ساتھیوں کے ساتھ اسے بند کر دیتے ہیں۔ پھر جیک کو وہ جنگلی لوگ مارنے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیک کے اندر کوئی نیک روح ہے اور وہ اسے کھا کر نیک ہو جائیں گے۔ تبھی ایک آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پنجرے میں بند لوگ بھاگ گئے ہیں۔ وہ ان کو پکڑنے نکلتے ہیں تو جیک بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ سارے کسی طرح سے جان بچا کر بلیک پر جہاز پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیک ول کو بتاتا ہے کہ لارڈ کٹلر کو یہ کمپاس نہیں بلکہ ایک صندوق چاہیے جس میں کچھ خاص ہے اور ہمیں اس صندوق کی چابی ڈھونڈنی ہوگی۔ ہمیں یہ کمپس لے کر ٹیا کلیما کے پاس جانا ہوگا، وہ ایک جادوگرنی ہے اور اس نے یہ کمپس بنایا تھا۔ انسان کے دل میں جو بھی چیز حاصل کرنے کی خواہش ہو، یہ کمپس اسے اس طرف کی ڈائریکشن شو کرتا ہے۔ ٹیا ڈیلما انہیں بتاتی ہے کہ یہ تم لوگ جس صندوق کو ڈھونڈ رہے ہو اس کے اندر ڈیوڈ جونز کا دل ہے۔ وہ جیک کو ایک جار بھی دیتی ہے۔ ٹیا ڈیلما انہیں ڈچ مین جہاز کی لوکیشن بھی بتاتی ہے جس کے اندر ڈیوڈ جونز ہے۔ اس صندوق کی چابی ڈیوڈ جونز کے گلے میں ہے۔ وہ بلیک پر جہاز سے ڈچ مین جہاز تک پہنچ جاتے ہیں جو دور سے ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ول کہتا ہے کہ میں جہاز کے اندر جا کر چابی لے آؤں گا۔ جیک اسے کہتا ہے کہ اگر تم پکڑے گئے تو کہنا کہ جیک نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے ہی ول جہاز کے اندر جاتا ہے تو سمندر سے اصلی ڈچ مین جہاز باہر آتا ہے۔ جہاز میں بہت عجیب کریچرز ہیں، وہ ول کو پکڑ لیتے ہیں۔ ول کو ڈیوڈ جونز کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈیوڈ جونز عجیب کریچر ہے جو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ ول کہتا ہے کہ مجھے جیک نے اپنا قرض اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی دوربین سے جیک کو دیکھتا ہے جو بلیک پر جہاز پر ہے۔ اگلے ہی پل وہ اپنی پاور سے اسی جہاز پر ہوتا ہے۔ وہ جیک کو کہتا ہے کہ وعدے کے مطابق تم میرے لیے کام کرو۔ جیک کہتا ہے کہ میری قیمت بہت زیادہ ہے۔ ڈیوڈ جونز کہتا ہے کہ تم مجھے 100 لوگ دو پھر تم آزاد ہو۔ ایک ول تم نے دیا ہے، باقی 99 لوگ بھی دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو جیک کے ہاتھ سے وہ ماں ختم ہو جاتا ہے۔ جیک ایک جزیرے پر جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ صرف 4 لوگوں کو ہی مادہ کر پاتا ہے۔ یہاں پر اسے جیمز نظر آتا ہے۔ وہ اس پر گن تان لیتا ہے کیونکہ وہ اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ جیک کے آدمی اسے بچا لیتے ہیں۔ پھر الیزابتھ اسے ملتی ہے، اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بتاؤ ول کہاں ہے، وہ تمہیں ڈھونڈنے نکلا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ول ڈیوڈ جونز کے جہاز پر ہے، تم اسے بچا سکتی ہو۔
ڈیوی جونز کو مار کر اس سے پہلے تمہیں ایک صندوق ڈھونڈنا ہوگا جس میں ڈیوی جونز کا دل ہے۔ وہ کمپس الیزابتھ کو دیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ول کو ڈھونڈنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، تو وہ اسے ٹھیک ڈائریکشن بتائے گا۔ وہ کمپس اسے درست ڈائریکشن بتاتا ہے۔ پھر جیک، الیزابتھ، جیمز اور باقی ساتھی آگے کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ڈیوی جونز کے جہاز پر ول اپنے فادر سے ملتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ڈیوی جونز کا دل ایک صندوق میں ہے، لیکن اس کے فادر کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو تبھی وہاں ایک سٹرینج فگر رونما ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس صندوق کی چابی ڈیوی جونز کے گلے میں ہے۔ ول جہاز کے دوسرے حصے میں جاتا ہے جہاں عجیب کریچرز گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ بدلے میں اپنی زندگی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ول کہتا ہے کہ میں بھی گیم کھیلوں گا، یہ کھیل ڈیوی جونز کے خلاف ہوگا، تو ڈیوی جونز وہاں آ جاتا ہے۔ ول کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی لگاؤں گا، تو بدلے میں تمہیں وہ چابی لگانی ہوگی جو تمہارے گلے میں ہے۔ وہ چابی بدلے میں لگا دیتا ہے۔ اب گیم شروع ہوتا ہے۔ اس گیم میں ول کے فادر بھی آتے ہیں۔ یا ول ہارنے والا ہوتا ہے تو ڈائس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈیوی جونز کو شک ہوتا ہے تو وہ ڈائس دیکھتا ہے۔ وہ انہیں سزا دیتا ہے کہ تا عمر وہ اس جہاز پر اس کی غلامی کرے گا۔ اب ول کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چابی کہاں ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا ہے۔ ول کے فادر کہتے ہیں کہ ڈیوی جونز سو رہا ہے، تم اس کے گلے سے وہ چابی لے کر بھاگ جاؤ، میں باقی لوگوں کا دھیان بھٹکاتا ہوں۔ ول چابی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں چابی نہیں ہے بلکہ کپڑے کے ایک ٹکڑے پر چابی کا نشان ہے۔ وہ باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہیں جلدی سے اس جزیرے پر جانا ہوگا جہاں صندوق کے اندر میرا دل ہے۔ ول اس جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں آلریڈی جیمز، جیک اور الیزابتھ ہیں۔ وہ صندوق کو مٹی کھود کر باہر نکالتے ہیں۔ اب ان تینوں کے درمیان صندوق کے لیے بحث ہوتی ہے۔ جیمز کو صندوق چاہیے اپنی جان بحال کروانے کے لیے، جیک کو صندوق چاہیے تاکہ وہ دل ڈیوی جونز کو دے اور بدلے میں سمندر میں آزاد زندگی گزارے۔ ول کو اس لیے دل چاہیے تاکہ وہ اپنے فادر کو آزاد کروا سکے۔ ان تینوں کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور لڑتے لڑتے چرچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ گھنٹی بجتی ہے اور ڈیوی جونز کے آدمی وہاں آ جاتے ہیں، لیکن الیزابتھ اور اس کے ساتھی صندوق کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے صندوق ایک درخت سے ٹکراتا ہے تو ادھر ڈیوی جونز کا آدمی آتا ہے اور صندوق لے کر چلا جاتا ہے۔ جیک اسے دیکھ لیتا ہے، وہ اسے ناریل مارتا ہے اور باغ سے ڈیوی جونز کا دل لے کر جار میں ڈال دیتا ہے۔ ڈیوی جونز کا آدمی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جیک پر اٹیک کرتا ہے۔ ڈیوی جونز کے غلام آتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں۔ جیمز کہتا ہے کہ جب تک یہ چیسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ صندوق لے کر بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پکڑا جاتا ہے۔ ڈیوی جونز کے آدمی سمجھتے ہیں کہ باکس میں دل ہے، وہ باکس لے کر چلے جاتے ہیں۔ بلیک پر جہاز پر الیزابتھ، ول، جیک اور اس کے ساتھی ہیں، تو تبھی وہاں ڈیوی جونز کا ڈچ مین جہاز باہر آتا ہے۔ بلیک پر سے اٹیچ کرتے ہیں لیکن یہ تیز رفتار جہاز ہے۔ ول کہتا ہے کہ اگر ہم بچ نکلے ہیں تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں۔ جیک کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اس کا دل ہے، ہمیں ڈیل کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے۔ تو تبھی ایک جھٹکا لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جار گر جاتا ہے اور اس میں ڈیوی جونز کا دل نہیں ہوتا۔ ول کہتا ہے کہ سمندر کا سب سے بڑا مونسٹر کریکن ہم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ کریکن ان پر حملہ کرتا ہے۔ سب جہاز کے اندر جا کر بارود بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کریکن جہاز کو ڈبانے لگتا ہے۔ تبھی جیک بارود کا گولہ بنا کر کریکن کے اوپر پھینکتا ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ جیک سب لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاز سے چلے جاؤ، کریکن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ الیزابتھ جیک کے پاس جاتی ہے اور اس کو ہتھکڑی لگا کر اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے اور باقی سب بچ کر نکل جاتے ہیں۔ الیزابتھ جانتی ہے کہ جیک کے ہاتھ پر اگین وہ نشان ابھر آیا ہے۔ کریکن حملہ کرتا ہے اور جیک زور سے تلوار اس کے منہ کے اندر مارتا ہے۔ ڈیوی جونز وہ صندوق کو اوپن کرتا ہے، غصے اور درد سے کرا اٹھتا ہے کیونکہ اس کے اندر دل نہیں ہے۔ جیمز وہ دل لا کر لارڈ کٹلر کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم پوری طرح ڈیوی جونز کو کنٹرول کر سکتے ہو، جو تم چاہو گے وہی کرے گا۔ اب جیمز کو وہی عزت اور جاب واپس مل جاتی ہے۔ ول الیزابتھ اور جیک کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جیک کو بچا سکتے۔ کیا ڈیلما کہتی ہے کہ اگر جیک اور بلیک پر جہاز کے لیے اگر دنیا کے آخری کونے پر جانا پڑا تو کیا تم لوگ جاؤ گے؟ سب ہاں کہتے ہیں۔ پھر باربوسا کی انٹری ہوتی ہے، وہ زندہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بلیک پر جہاز کہاں ہے؟ پوسٹ کریڈٹ شاٹ میں ہم قبیلے کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے جیک اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا تھا۔ وہ اپنا ڈاگ وہیں چھوڑائے تھے اور وہ اسی کو اپنا دیو مانتے ہیں، اور یہیں پر یہ مووی پائریٹس آف دا کیریبین ڈیڈ مین چیسٹ ختم ہو جاتی ہے۔